بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسریٰ حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کے بعد جو کفار قیدی ہوئے ان کفار کے ساتھ سلوک کیا جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عقیل بھی تھے جو حضرت علی کے بھائی تھے۔ ان قیدیوں میں حضرت عبدالرحمن بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے۔ ان میں حشام بھی تھے جو حضرت عمر فاروق کے ماموں تھے، ابو جہل کے بھائی تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کا یہ مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمیں اس وقت ضرورت ہے معاشی اعتبار سے کہ ہم ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ آنے والے دنوں میں ایمان قبول کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے یہ مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کریں اور ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے۔ آپ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت ابوبکر صدیق، اپنے بیٹے عبدالرحمن اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کر ڈالیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، یا رسول اللہ ان کو ایسے جنگل میں چھوڑا جائے جہاں خشک پتے ہوں اور ان کو آگ لگا دی جائے تاکہ وہ سارے جل جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے حجرہ میں گئے اور کچھ دیر بعد آپ جب واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کی مثال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ جیسی ہے کہ جس طرح حضرت خلیل اللہ نرم دل تھے اور حضرت عیسیٰ نرم دل تھے، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ عرض کی تھی کہ
فمن عصانی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ یا اللہ کہ جنہوں نے تو میری اتباع کی ہے یہ تو میرے ہیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار عالم اگر تو ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بس تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کفار پر بڑے سخت تھے، انہوں نے عرض کیا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین، یا اللہ زمین میں کوئی کافر گھر والا نہ چھوڑ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن رواحہ کے بارے میں بھی یہی اسی طرح کا ارشاد فرمایا کہ کچھ نرم دل ہوتے ہیں اور کچھ سخت دل ہوتے ہیں، ان کی نرمی میں بھی اسلام ہی کی خیر تھی، اور جنہوں نے سختی سے نپٹنے کا حکم دیا تھا ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ لگاؤ وہ بھی ان کے مشورے کے اندر تھا، کیونکہ دونوں ہی مشورہ دے رہے تھے۔ اور کثیر صحابہ کرام نے فدیہ کو عرض کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کثرت رائے کو پسند فرمایا اور 20 اوقیہ سونا فدیہ مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کے لیے 20 اور حضرت عباس اپنے چچا کے لیے 40 اوقیہ جو سونا تھا اس کا حکم ارشاد فرمایا، 20 اپنے اور 20 حضرت عقیل کا فدیہ ادا کرنے کے لیے مجھ سے کہا۔ اچھا یہ فدیہ لے لیا گیا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آئے۔ اب اس کا معنی آپ سماعت فرمائیے، کیونکہ یہاں بعض اوقات اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور تفسیر کی جاتی ہے، میں وہ تفسیر کروں گا جو مفسرین اکرام نے کی ہے اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان تفسیر ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہاوے۔ تریدون عرض الدنیا، اے صحابہ اکرام جنہوں نے مشورہ دیا فدیہ کا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخر کا ارادہ فرمائے ہوئے ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب بڑی توجہ سے اس کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں کہ مدینہ طیبہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب آپ نکلے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کو روک دیا جائے اور ان کا مال ان سے لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ بغیر لڑائی کے کسی کا مال لے لے۔ اللہ تعالیٰ صرف دنیا کا ارادہ کرنے والوں کی بات نہیں کرتا، رب چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو اور تمہیں مال بھی مل جائے تاکہ تمہیں مال بھی آ جائے اور تمہارے لیے آخرت میں اس کی جزا بھی تمہیں عطا کر دی جائے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ وہ تو مکہ المکرمہ پہنچ گیا، لیکن غزوہ بدر کا میدان سڑ گیا، مسلمانوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، واللہ یرید الآخرہ، مال غنیمت بھی ملا اور آخرت کا کچھ شہید ہوئے تو ان کو مقام شہادت ملا، اور باقی غازی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا و آخرت کی جزائیں عطا فرمائی۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اب کیونکہ وحی کا انتظار کیے بغیر صحابہ اکرام کی مشورہ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا، رب تعالیٰ کی وحی کا
جو لبے لباب تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پہلے اس بات کو نہ لکھ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلہ کما لیا ہے اس پہ تم پر بڑا عذاب آتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ اس سے جو غنیمت تمہیں ملی ہے پاکیزہ مال، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔